یہاں سنت اور حدیث کا تھوڑا سا فرق ایک دو اور مثالوں میں بھی سمجھ لیں۔ سنت اصل میں وہ طریقہ حضرت پاک کا ہے جو اس طرح دنیا میں پھیل گیا جس طرح سورج کی روشنی، اور حدیث وہ ہے جو ایک آدھ مرتبہ کبھی حضرت نے کام کیا، بس وہ پھیلا نہیں، اس کو صرف حدیث کہا جائے گا، اور جس حدیث میں وہ مسئلہ ہو جو پھیل چکا ہے اس کو صرف حدیث نہیں کہا جائے گا بلکہ سنت کہا جائے گا۔ مثلا یہ بھی آپ نے بخاری شریف میں پڑھا یا پڑھیں گے کہ حضرت رمضان کے مبارک مہینہ میں سحری کھایا کرتے تھے۔ اب حضرت پاک کا یہ عمل جو ہے اتنا پھیل گیا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی علاقہ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان آباد ہوں اور سحری کی تیاری نہ ہو رہی ہو، یہ پھیل چکا ہے نا۔ اسی بخاری میں آپ یہ پڑھیں گے کہ حضرت روزے کی حالت میں بیوی سے گوشت و کنار فرما لیا کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں آپ بھی اس کی تائید کریں گے کہ جتنا سحری کا عمل پھیلا ہوا ہے اتنا یہ گوشت و کنار والا عمل پھیلا نہیں۔ تو اس میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ اس کو سنت کہا جائے گا اور اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح وضو کے بارے میں یہ آپ پڑھیں گے آپ حدیث میں کہ حضرت نے وضو میں کلی فرمائی، ناک میں پانی ڈالا۔ اب جہاں بھی مسلمان وضو کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، یہ عمل اسی طرح پھیل چکا ہے جس طرح سورج کی روشنی پھیلتی ہے۔ لیکن ابو داؤد وغیرہ مشکات میں آپ یہ بھی حدیث پڑھیں گے کہ حضرت نے وضو کے بعد بیوی کا بوسہ لیا۔ یہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جتنے لوگوں نے وضو کیا سب نے کلی تو کی ہے، لیکن کوئی بھی وضو کے بعد باہر بیوی کا بوسہ لینے نہیں گیا کہ بھئی اس پر بھی عمل کر کے پھر آ کے نماز پڑھوں گا۔ تو یہ عمل میں بات پھیلی ہوئی نہیں ہے۔ سنت حضرت کے ان اعمال پاک کو کہتے ہیں جو اس طرح پھیل گئے ہیں جس طرح سورج کی روشنی پھیل گئی، اور جو پھیلے نہیں ہیں ان کے لیے حدیث کا لفظ تو استعمال ہو سکتا ہے لیکن سنت کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب اسی پر ہم نے دیکھنا یہ ہے، یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کا عمل کم از کم دور صحابہ سے لے کر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس کا وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ اس طرح پھیلا ہوا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مواظبت اللہ کے نبی پاک سے ثابت ہے یا صحابہ سے۔ اگر اللہ کے نبی پاک سے ثابت ہو جائے تو اس کو نبی کی سنت کہہ لیا جائے گا، اگر صحابہ سے ثابت ہو جائے تو صحابہ کی سنت کہہ لیا جائے گا، اور ہمارے لیے دونوں سنتیں قابل عمل ہیں۔ تو ایک اور طرح سمجھے، حضرت پاک کے زمانہ میں بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جمعے میں اس سے پہلے ایک اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے 2 اذانیں شروع ہو گئی، اور یہ دونوں اذانیں پوری امت میں پھیلتا ہے۔ کسی ملک میں آپ جائیں 2 اذانیں ہو رہی جمعے سے پہلے، تو یہاں کبھی کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بھائی یہ 2 اذانیں جو ہیں دوسری بدعت ہے۔ اگرچہ غیر مقلدین نے فتاوی ستار کرنے کے لکھا ہے کہ جمعے میں پہلی جو اذان دی جا رہی ہے وہ بدعت ہے، لیکن ان کے علاوہ ائمہ 4 میں سے کوئی بھی اس کو بدعت قرار نہیں دے رہا۔ حنفی ہوں یا شافعی، مالکی ہوں یا حنبلی، دونوں ان کو سنت قرار دے رہے ہیں۔ اگر بالفرض تراویح کی حیثیت ایسی ہی ہوتی کہ اللہ کے نبی پاک سے 20 ثابت نہ ہوتی، صحابہ سے 20 ثابت ہوتی، اور بقول غیر مقلدین بالفرض حضرت سے 8 اور صحابہ سے 20 ثابت ہوتی، تو پھر بھی جس طرح جمعہ سے پہلے 2 اذانیں دینے سے ساری امت یہی سمجھتی ہے کہ نبی کی سنت بھی پوری ہو گئی، خلفائے راشدین کی سنت بھی پوری ہو گئی، اور اس کو کوئی بدعت کہنے کے لیے تیار نہیں، تو انہیں کم از کم یہ ماننا چاہیے تھا کہ 8 نبی کی سنت بھی پوری ہو گئی اور 20 پڑھنے میں صحابہ کی سنت بھی